بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی عظمت، شب قدر کی فضیلت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ ائمہ طاہرین بالخصوص ان شبہائے قدر کے لیے خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے اہل و عیال کو پانی چھڑک چھڑک کر اٹھایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو خاص اہتمام کیا کرتی تھی شب قدر کے لیے، خصوصاً 23ویں شب کے لیے، کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شب قدر ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ جناب سیدہ اپنے گھر والوں کو، اور گھر والوں سے یہاں مراد آپ کی کنیزیں ہیں، آپ کی خادمات ہیں، اور باقی بچے بھی ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے جناب سیدہ خاص اہتمام کیا کرتی تھیں اس شب کے بارے میں، کہ کوئی سونے نہ پائے، سونے نہیں دیتی تھی شب کو بچوں کو، کنیزوں کو، اور اس کا اس طریقے سے اہتمام کرتی تھی کہ کھانا تھوڑا دیتی تھی، کہ کھانا زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے، کھانا تھوڑا دیتی تھی، اور قلت غذا کے ذریعے اہتمام کرتی تھی کسی کو نیند نہ آئے، اور پھر اس شب سے پہلے دن کو سلا دیا کرتی تھی کہ تاکہ تم سو جاؤ، تاکہ تم اس شب کو بیدار رہ سکو۔ اور پھر فرمایا کرتی تھی محروم رہا وہ انسان کہ جو آج کی شب کی برکتوں سے محروم رہ گیا، وہ انسان محروم رہ گیا، اس انسان نے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا۔ تو یہ جناب سیدہ اس طرح اہتمام کرتی تھی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام تو ایک دفعہ سخت بیمار تھے، مریض تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ مجھے بستر سے اٹھاؤ اور مجھے مسجد تک لے جاؤ۔ اب چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن مسجد میں گئے اور پوری شب وہاں عبادت میں بسر کی، اور پھر آپ کا خادم نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ کو اپنے گھر واپس لے آیا۔